بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 173 ہے اور اس سبق کے اندر ہم اہل جنت کی 120 صفوں کا بیان اور امت مسلمہ کے فنا ہونے کا بیان پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بریدة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لاصحابہ اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنة قالوا نعم قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنة قالوا نعم قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة قالوا نعم قال ابشروا فان اهل الجنة 20 و100 صف امتی من ذلك 80 صفا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اترضون ان تكونوا ربع اہل الجنة، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ بنو؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر پوچھا اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ بنو؟ قالوا نعم، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ قال اترضون ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا نصف بنو؟ قالوا نعم، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ قال ابشروا، فرمایا خوش ہو جاؤ، فإن اہل الجنت، بے شک اہل جنت کی 20 و100 صف 120 صفیں ہوں گی، امتی من ذالک 80 صفا، ان 80 صفوں میں سے ان 120 صفوں میں سے میری امت کی صرف 80 صفیں ہوں گی، صرف میری امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 ہوں گی۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں جو ہے وہ اہل جنت کی صفوں کا بیان ہے کہ اہل جنت کی جو صفیں ہوں گی قیامت کے دن وہ 120 ہوں گی، اور اس میں سے امت مسلمہ کی جو صفیں ہیں وہ 80 ہوں گی۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کو پڑھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 امت مسلمہ کی ہوں گی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ربع کا ذکر کیا، پھر جو ہے وہ ثلث کا ذکر کیا، پھر نصف کا ذکر کیا، اور پھر جو فرمایا کہ 80 صفیں ہوں گی آخر میں جا کے فرمایا؟ تو اس طریقے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اختیار فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق اور رغبت دلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ ربع کا ذکر کیا، پھر نصف کا ذکر کیا، پھر تہائی کا ذکر کیا، اور پھر جو ہے وہ ثلثین 2/3 کا ذکر کیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ثلثین کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اہل جنت میں تمہاری تعداد 2/3 ہوگی، اس کی اہمیت واضح ہو جائے، کیونکہ اگر 2/3 کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اس میں اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح نہ ہوتی۔ اس تعبیر میں چونکہ اس کی اہمیت زیادہ واضح ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ لیکن یہ یاد رہے اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فضیلت ہے اور خصوصیت ہے، جسے متعدی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں شامل فرما دیا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی یہ فضیلت اس میں شامل کر لیا، اور جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد جنت میں جو ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی، امت مسلمہ کی ہوگی۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی بردة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی امت مرحومۃ عذابها بأیدیها فی الدنیا وزاد فی روایت بالقتل۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے،
اس کا عذاب اسی کے ہاتھوں دنیا میں ہو جائے گا. وزاد فی روایت بالقتل، اور ایک روایت میں قتل کے لفظ کا اضافہ ہے. وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن زیاد عن یزید بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناء امتی بالطعن والطاعون قیل یا رسول اللہ الطعن عرفناه فما الطاعون قال وخذ اعدائکم من الجن وفی کل شہادۃ وفی روایت وفی کل شہداء. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت طعن اور طاعون کے ذریعے فنا ہوگی. قیلا یا رسول اللہ، پوچھا گیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ الطعن عرفناہ، طعن تو ہماری سمجھ میں آ گیا، فما الطاعون، یہ طاعون کیا چیز ہے؟ قال وخذ اعدائکم من الجن، فرمایا تمہارے دشمن جنات کے نیزے. وفی کل شہادت، لیکن دونوں صورتوں میں شہادت ہوگی. وفی روایت وفی کل شہداء، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو بھی مرے گا وہ شہید ہوگا، دونوں صورتوں میں شہداء ہوں گے. وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن خالد بن علقمہ عن عبد اللہ بن الحارث عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فناء امتی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن قد علمناه فما الطاعون قال وخذ اعدائکم من الجن وفی کل شہادۃ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو ہے وہ طعن اور طاعون کے ذریعے فنا ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ طعن تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، فما الطاعون، طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن جو جنات ہیں ان کے نیزے ہیں. وفی کل شہادت، اور دونوں صورتوں میں جو ہے وہ شہادت ہوگی. عزیز طلبہ، اس میں جو پہلی روایت میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی امت مرحومہ عذابها بأیدیہا فی الدنیا. اس کا کچھ جو ہے وہ مطلب گزشتہ اسباق میں بھی گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکلیہ ختم نہیں فرمایا، بالکلیہ اس کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن مکمل چھوٹ بھی نہیں دی گئی. اگر مکمل چھوٹ دے دی جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق کو ہی فراموش کر بیٹھتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی فراموش کر بیٹھے اور مقصد تخلیق کو ہی وہ بلا بیٹھے اگر ایسا ہو جائے. اس لیے دنیا میں ہی کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے ہوتے ہیں، کبھی دیگر جو ہے وہ زمینی آفات جو ہے وہ آتی ہیں، آسمانی آفات آتی رہتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ میدان جنگ میں جو ہے وہ آلات حرب سے بھی انسان جو ہے وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. حدیث کے اندر اسی کو طعن سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا. صحابہ نے فرمایا طعن تو ہمیں معلوم ہے کہ دشمن سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں اور انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جائے، تو اس کو حدیث میں طعن سے تعبیر کیا. لیکن طاعون سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن شیطان کے نیزے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں شہادت ہی ہوگی. یعنی انسان کے جو دشمن جنات ہیں، شیطان ہیں، وہ انسان کو کبھی کبھار کچوکے لگاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. تو حدیث کے اندر اسی کو طاعون سے تعبیر کیا گیا ہے. تو لہٰذا ان دونوں صورتوں میں جو موت ہوگی اس موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا. انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن ان دونوں صورتوں میں جو موت ہو رہی ہے وہ موت طبعی موت نہیں ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں میں جو موت ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. پہلی جو صورت ہے طعن کی، اس میں تو حقیقی شہادت ہے کیونکہ دشمن سے آمنا سامنا ہوا، دشمن نے جو ہے وہ حملہ کیا اور مسلمان کو شہید کر دیا، تو وہ حقیقی شہادت ہے. اور دوسری صورت میں طاعون میں چونکہ وہ بھی ایک وبائی بیماری ہے اور اس سے انسانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں وبائی مرض میں، تو لہٰذا اس کو بھی حکمن جو ہے وہ
شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ تعاون ہے۔ تعاون سے مراد وبائی امراض ہے۔ آج کل جیسے کورونا میں ابھی حال ہی میں لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، بہت زیادہ دنیا میں مسلمان بھی بہت زیادہ فوت ہوئے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح کی شہادت ہے۔ اور یہ دشمن شیطان جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ انسان کو کچوکے لگاتے ہیں اور انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں توجیحات یہ ہیں جو ہے، ان میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی توجیح کے مطابق جو تان کی صورت ہوگی اس صورت میں حقیقی شہادت ہوگی، اور دوسری جو توجیح ہے اس کے مطابق تعاون جو ہے، تعاون سے مراد اگر اس میں موت ہو جاتی ہے، ایک وبائی مرض ہے، اس میں اگر موت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں شہادت حکمی ہوگی۔ حقیقی اور حکمی دونوں شہادتیں جو ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ شہید کا درجہ ملتا ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چھوٹے موٹے عذاب دے کر اس امت کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آفات آتی رہتی ہیں، انسان زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے ذریعے دنیا میں ہی جو ہے وہ سزا دے کر ان کے گناہوں کی آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کسی اجتماعی عذاب سے، کسی بڑے عذاب سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن مکمل ڈیل بھی نہیں دی۔ اگر مکمل ڈیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی تو پھر انسان اپنے خالق کو ہی بھلا بیٹھتا۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی آزمائشیں جو ہے وہ مسلمانوں پہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے اور اپنی عبادات اور اپنی طرف جو ہے وہ اپنی قربت نصیب فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اہل جنت کی 120 صفوں اور امت مسلمہ کے فنا کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اہل جنت کی 120 صفوں میں مسلمانوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ نمبر 2، حدیث میں موجود تان سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔